حدیث نمبر 233 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه اتي بدابة ليركبها. علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں ایک گواہی دیتا ہوں، میں ایک مرتبہ دیکھا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے ایک سواری لائی گئی بیٹھنے کے لیے، گھوڑا وغیرہ اس طرح سے سواری لائی گئی تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائیں، اس پر بیٹھ جائیں. جی فلما وضع رجلہ فی الرکاب، جب رکاب میں انہوں نے پیر رکھا، رکاب جانتے ہیں نا جو گھوڑے کے دو طرف سے ایسا لٹکاتے ہیں پیر رکھنے کے لیے، ایسی کنڈی ہوتی ہے ایسی، وہ کنڈی کے اندر پیر رکھتے ہیں، ایک پیر رکھ کے اوپر چڑھتے ہیں اور دوسرا پیر وہ طرف ڈالتے ہیں، وہ جو کنڈی ہوتی ہے جی رکاب کہتے ہیں اسے. تو جب مولا علی علیہ السلام ایک رکاب میں اس کا پیر اپنا پیر رکھے، قال بسم اللہ، مولا علی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھا. فلما استوى على ظهرها، جب بسم اللہ پڑھ کر مکمل اس کے پیٹھ پر بیٹھ گئے، قال الحمدللہ، تو مولا علی نے الحمدللہ کہا. ایک پیر رکھے، بسم اللہ کہے، دوسرا پیر رکھ کر اس پر بیٹھ گئے اور الحمدللہ کہے. ثم قال، اس کے بعد انہوں نے فرمایا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. کہ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، پاک ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے لیے یہ مسخر کیے، یعنی ہمارے کنٹرول میں یہ سواری عطا فرمائے. یہ وہی دعا ہے جو ہم سواری میں بیٹھتے ہیں، کار میں، بائک پہ جب بیٹھتے ہیں سواری میں یا پلین میں، تو یہ پڑھنا ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ مسخر کیا، ہمارے کنٹرول میں یہ سواری عطا فرمایا. وما كنا له مقرنين، اور ہم خود سے یہ چیز نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو. جی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے، اللہ کے پاس جانے والے. ثم قال، یہ دعا پڑھ کر مولا علی نے پھر اس کے بعد کہا الحمدللہ ثلاثا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 3 مرتبہ، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھا. پھر واللہ اکبر ثلاثا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ انہوں نے پڑھا. ٹھیک ہے. سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مولا تو میرے گناہ کو بخش دے، مجھے بخشش عطا فرما. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، پس بے شک گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں بخشتا ہے، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ کہہ کر ثم ضحک، مولا علی علیہ السلام یہ دعا مکمل کی اور مکمل کر کے مسکرا دیے. جب مولا علی علیہ السلام مسکرائے، فقلت، راوی کہتے ہیں، کون ہے راوی؟ علی بن ربیعہ. علی بن ربیعہ کہتے ہیں من ای شیء ضحکت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام آپ کس چیز پہ مسکرائے؟ سواری پر بیٹھے اور دعا پڑھے اور دعا پڑھ کے آپ مسکرائے، آپ کس بات پہ مسکرائے؟ تو انہوں نے فرمایا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اسی طرح سے کیا جس طرح سے میں ابھی کیا، یعنی سواری میں پیر رکھے، بسم اللہ کہے، پھر پورا چڑھ گئے اور الحمدللہ کہے اور یہ دعا پڑھے اور دعا پڑھ کر مسکرائے. سرکار بھی بالکل اسی طرح سے کیے جس طرح سے میں نے ابھی کیا ہے. ٹھیک ہے. ثم ضحک، اور یہ کر کے سرکار پھر مسکرائے تھے اور میں بھی مسکرایا ایسے ہی جیسا کہ سرکار نے مسکرایا تھا، میں نے ان کی سنت پر عمل کیے. ٹھیک ہے. فقلت، تو اس وقت جب سرکار مسکرائے تھے تو اس وقت میں ان سے سوال کیا تھا من ای شیء ضحکت یا رسول اللہ، آپ کس بات پر مسکرائے یا رسول اللہ؟ قال ان ربک لا يعجب من عبده اذا قال، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے. یہ تعجب رضا ہے، یہ رضا ہے، خوشی رضامندی کے ساتھ تعجب جو ہوتا ہے. تو تعجب کے کئی اقسام ہوتے ہیں، یعنی تعجب میں انکار بھی ہوتا ہے، تعجب میں رضا بھی ہوتا ہے. تو یہ تعجب رضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے خوشی سے تعجب سے کہتا ہے، اللہ تعالی کہتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے. بندہ کیا کہتا ہے؟ رب اغفر لی ذنوبی، بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو میرے گناہوں کو بخش دے. یعلم انہ لا یغفر الذنوب احد غیری، وہ بندہ جانتا ہوتا کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے. یعنی بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین ہو کہ اللہ ہی میرے گناہوں کو معاف کرے گا، یہ یقین کے ساتھ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور تعجب فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو وہ دعا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ دعا پڑھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مسکرا دیے.